میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا۔ اب جو آیات آ رہی ہیں اس کی مناسبت، اس کا ارتباط، ان آیات کا ارتباط اور ان کی مناسبت اصحاب کہف کے واقعات پر مشتمل آیات سے کس طور پر ہے، کس طرح ہے، تو اسے ذہن نشی رکھنا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ نے، مکہ والوں نے یہودیوں کے کہنے پر اللہ کے رسول سے 3 سوال کیے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا اگر ان کے جواب وہ دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو جب سوالات کا جواب اور ان کے جوابات دے دیے اللہ کے رسول نے، اور غیب کی خبروں پر مشتمل وہ خبریں انہیں دے دی گئیں، تو انہیں نبی صادق مان لینا چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے۔ یہی جو ہے وہ تقاضا تھا اس کا، چونکہ جو ہے وہ نبی کہتے ہی ہیں چھپی ہوئی چیز کی خبر دینے والے کو، تو انہیں مان لینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ نہ مان کر کے جب جوابات مل گئے، جو کسوٹی تھی، جو معیار تھا، اس کسوٹی اور اس معیار پر پورے اتر گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ تصدیق کرتے، ایمان لاتے، انہوں نے کیا کیا؟ تعنت کے طور پر اور عناد اور سرکشی کے طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے جو جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کے آئیے، تب جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، ہے نا۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ اور بھی کیا۔ وہ مطالبہ یہ کہ جو آپ کے ارد گرد فقیر بدحال صحابہ رہتے ہیں، آپ کے ساتھی رہتے ہیں، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے نا، ان کے پسینوں کی بو آتی ہے، ان کو جو ہے وہ ہم سے دور کر دیں، ان کو الگ کر دیں اور ہمیں جو ہے وہ الگ بیٹھایا کریں، تب جا کر کے جو ہے وہ ہم ایمان لائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور مطالبہ انہوں نے کیا تھا، تیسرا، کہ آپ جو ہے وہ اپنی توجہ کا مرکز ہے نا ان غریب لوگوں کو بناتے ہیں، ان غریب لوگوں پر اپنی توجہ مبذول نہ رکھیں، بلکہ صرف اور صرف ہماری طرف جو ہے وہ اپنی نگاہیں مرکوز رکھا کریں، ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کیا کریں۔ تو یہ 3 طریقے کے مطالبات انہوں نے کیے تھے، اور یہ سب کے سب مطالبات تعنت کے طور پر تھے، اور یہ اسی کی بنیاد پر تھے کہ یہ چونکہ عاجز ہو گئے تھے، جب جواب دے دیا گیا تو عاجز ہو گئے تھے، تو اب ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، تو اس سے ٹال مٹول کے لیے انہوں نے یہ 3 مطالبات رکھے تھے، ہے نا۔ تو ان میں سے پہلا مطالبہ یہ آ رہا ہے جو آپ کے سامنے آج پڑھایا جائے گا، سمجھے؟ تو ارتباط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ما قبل سے؟ تو کہتے ہیں کانوا یقولون لہ، تو یہ مکہ کے لوگ ہے نا، بگڑائے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا، یہ جو موجودہ قرآن کریم ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ دوسرا قرآن کریم جو ہے وہ لے کر کے آئیے، ہے نا۔ او بدل ہو، یا یہ کہ یعنی 2 طریقے سے تھا کہ یا تو مکمل طریقے سے دوسرا قرآن لے آئیے، یا دوسرا مکمل طور پر نہ لا سکے تو کم سے کم اسی میں تبدیلی کر دیجئے، ہے نا۔ او بدل ہو، یا اسی میں تبدیلی کر دیجئے۔ فقیل لہ، تو ان سے جو ہے وہ یہ کہا گیا، ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو کلام نہیں ہے کہ یہ دوسرا لے آئیں یا جو ہے وہ اس میں تبدیلی کر دیں، یہ تو اللہ کا جو ہے وہ کلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف جو ہے وہ اس کی ترسیل و تبلیغ ہے، لوگوں تک پہنچا دینا ہے، یہی تو جو ہے وہ ذمہ داری ہے نا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو قرآن عظیم دیا گیا ہے
ہمیشگی کے ساتھ اس پر جو ہے وہ جمے رہیں، اسی کی جو ہے وہ تلاوت کرتے رہیں، ہے نا۔ تو ان سے جو ہے وہ کہا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کی جانب سے جو آپ اپنے رب کی جانب سے جو کتاب وحی کی گئی ہے اسی کی تلاوت کیجیے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے نا، وہی اے من القرآن، یعنی جو ہے وہ قرآن، یعنی آپ ان کی بکواس پر کان مت دھریے۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پیغام کو، ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں اور اسی کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتے رہیں، اس کے علاوہ کان مت دھریے۔ وَلَا تَسْمَعْ لِمَا يَحْزَئُونَ، اور یہ جو مسخرہ پن کر رہے ہیں، ہے نا، ان کے مسخرے پن کو مت سنیے، ہے نا۔ وَلَا تَسْمَعْ لِمَا يَحْزَئُونَ بِهِ، اور جو اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں یہ، ہے نا، اور اس کے لیے بکواس جو کر رہے ہیں یہ مت سنیے۔ اور وہ بکواس کیا ہے؟ ماں کا بیان، یعنی تبدیلی کا مطالبہ، تبدیلی کے مطالبے پر مشتمل جو ان کا مسخرہ پن ہے، جو یہ تمسخر کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ نہ سنیے۔ لا مبدل لکلماتی، کیوں؟ پھر ان سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم تبدیلی کی بات کر رہے ہو، اللہ رب العزت کے کلمات کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، کسی کے اندر یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو جو ہے وہ بدل سکے، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، کلام نفسی جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اس کو بدل سکے۔ لا مبدل لکلماتی کا جو یعنی جو نفی جو کی جا رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی کے اندر قدرت ہی نہیں ہے، بدلنا تو دور کی بات ہے، بدلنے پر قدرت کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ لا یقدر احد، یعنی کوئی بھی شخص اس پر قادر ہی نہیں ہے، بدلنا تو دور کی بات ہے نا۔ علی تبدیلہا، اس کی تبدیلی پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ قادر نہیں ہے، اور تغییرہا، یا اس کو جو ہے وہ بدلنے پر، اس کو متغیر کرنے میں، اس میں تغییر کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے اور اس کے تبدیل کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ تو تغییر و تبدیل، اس میں فرق کیا ہے؟ ہم اپنی اردو زبان میں عموماً یہ مترادف کے طور پر بولتے ہیں کہ اس میں تغییر و تبدیلی نہیں کی جا سکتی، تغیر و تبدل نہیں کیا جا سکتا، یہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے بیٹا۔ تبدیلی کہتے ہیں کہ ایک شے کو ختم کر کے اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لے آئی جائے، جس کو ناسخ اور منسوخ کے سلسلے میں زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ حکم اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسرا حکم آ جاتا ہے نا۔ تو تبدیلی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شے کو ہٹا کر کے اس کی جگہ دوسری چیز کو رکھ دیا جاتا ہے نا، یہ تبدیلی ہے۔ اور تغییر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہے، جو حکم ہے، جو شے ہے وہ برقرار رہتی ہے، البتہ اس کا جو حکم ہوتا ہے نا، جو اس کی حقیقت ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ جو ہے وہ آپ کسی سے کہو کہ جو ہے وہ انت طالق، تو یہ جو ہے وہ ہے نا، اس کا ایک ایسا جملہ تھا کہ جس میں حکم طلاق تھا، اس کی بیوی کے لیے طلاق کا حکم تھا، لیکن فوری طور پر انہوں نے کہہ دیا ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہو گئی، تو انت طالق کے حکم کو ان دخلت الدار نے جو ہے وہ بدل دیا، ہے نا۔ پہلے جو طلاق کا وقوع ہو رہا تھا، اس وقوع طلاق کو معلق کر دیا دخول دار پر، تو یہ ہے تغییر بیٹا۔ تو نہ تو اللہ رب العزت کے کلام کو بدل کر کے کوئی دوسرا کلام اس کی جگہ لایا جا سکتا ہے، کوئی شخص نہیں لا سکتا، کوئی اس پر قادر نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس میں کوئی جو ہے وہ جزوی تبدیلی کوئی شخص کر سکتا ہے، یہ بھی اس پر بھی کوئی شخص قادر نہیں ہے۔ اسی کہا کہ نہ تو اس کی تبدیلی پر کوئی قادر ہے اور تغییرہا، اور نہ ہی کسی کو اس کی تغییر پر جو ہے وہ قدرت ملی ہے۔ انما یقدر علی ذلک هو وحدہ، اور ان دونوں پر یعنی اپنے ایک حکم کو ہے نا، اس کو کچھ مدت کے لیے نازل کرنے کے بعد اس کی انتہائی مدت جب پوری ہو جائے، اس کی مدت پوری ہو جائے، تو اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا، یا جو ہے وہ اپنے حکم میں
ہے نا جزوی ایک حکم ہے کہ اس میں کسی قید کا اضافہ کر دیا جائے، اور جو پہلے حکم مطلق آیا تھا اس میں جو اس کو مقید کر دیا جائے، تو اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت قادر ہے، اپنے کلام کی تبدیلی پر، نسخ پر، یا جو ہے وہ اس کے مطلق کو مقید بنانا، ہے نا، مجمل کو مفصل جو ہے وہ بنانا، یہ اس پر اللہ رب العزت ہی قادر ہے۔ اسی کا انما یقدر علی ذالک، کہ بے شک اس پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، ہوا وحدہ، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور تم اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں پا سکتے، ہرگز ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے، کوئی پناہ نہیں پاؤ گے۔ ملتحد کا مطلب ملتجا ہے نا، جس میں پناہ جو ہے وہ لی جائے، کہ تعدل الیہ، کہ جس کی طرف جو ہے وہ تم ہے نا راجع ہو، ان ہممت بذالک، اگر اس کا قصد کرو، یعنی اگر اس کے علاوہ کسی کی پناہ میں جانے کا تم قصد بھی کرو تو تمہیں جو ہے وہ کوئی پناہ گاہ اس کے علاوہ نہیں ملنے والی، کوئی پناہ نہیں ملنے والی۔ یہ تو پہلے مطالبے کا جواب ہو گیا۔ پہلا مطالبہ کیا تھا کہ قرآن کے بجائے کوئی دوسرا جو ہے وہ کلام لے آئیے یا اسی میں تبدیلی کر دیجئے۔ اب دوسرا جو ہے وہ دوسرا مطالبہ یہ کہ یہ جو غریب اور فقراء لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا یہ تو ہماری شان کی ہیٹی ہونا ہے، اور ہمارے لیے یہ تو جو ہے وہ باعث عار ہے کہ ہم ان ننگے اور بھوکوں کے ساتھ جو ہے وہ رہیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں ان سے الگ رکھیے۔ اگر یہ آپ شرط منظور کر لیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کے اوپر ایمان لانے کو تیار ہے۔ یہ امیہ نے جو ہے وہ امیہ وغیرہ، یا جو ہے وہ ایک اقرا بن حابس ہیں اور عینہ بن بدر ہیں، ان لوگوں نے آ کر کے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ تب تو ولما قام، اسی کو کہا ولما قال قوم من رؤساء الکفرہ، کہ کافروں کے بڑے بڑے گرو گھنٹالوں میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ مطالبہ پیش کیا کہ نحی ہؤلاء الموالی، کہ ان غلاموں کو آپ جو ہے وہ ہٹا دیجئے، دور کر دیجئے اپنے سے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت سلمان فارسی وغیرہ۔ یہ سب کے سب کیا تھے؟ ہے نا، غلاموں ہی سے تھے، یہ غلام بنائے گئے تھے، اس کے بعد یہ لائے۔ من فقراء المسلمین، ان کے علاوہ دیگر جو ہے وہ غریب مسلمان، حتی نجالسہ کا، تاکہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ مجالست اختیار کر سکیں، ان لوگوں کی موجودگی میں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو نزلہ، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ہے نا، کہ اے محبوب تم اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس کر لو کہ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، ہے نا، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام جو اپنے رب کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں یا اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ وَاصْبِرْ کا مطلب صبر یصبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، ہے نا، جمع کر کے رکھنا۔ اور یہاں پر ہے کہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ مانوس رہیے، ان سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے۔ وَاحْبِسْهَا مَعَهُمْ، یعنی اپنے آپ کو انہی کے ساتھ روکے رہیے، ہے نا۔ وَثَبَتَهَا، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ ثبات قدمی کے ساتھ رہیے، انہی کے ساتھ موجود رہیے۔ بالغداۃ والعشی، اس کا جو ہے وہ کیا معنی ہوتا ہے؟ غدات کا تو معنی جو ہے وہ صبح کا وقت، جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، عشی جو ہے وہ شام کے وقت کو کہتے ہیں۔ تو صبح و شام عبادت کرنے یا پکارنے کا، دعا کرنے کا کیا معنی ہے؟ یدعونا کے کئی معنی ہوئے، ایک تو جو ہے وہ پکارنا، دوسرا ہے کہ عبادت کرنا، ہے نا، دعوت دینا، بلانا، یہ سارے کے سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو یدعونا سے مراد جو ہے وہ، ہے نا، عبادت بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ اس کو دعا، اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ بھی جو ہے وہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو غدات اور عشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ہم اپنی اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ ارے وہ صبح و شام کام میں لگا رہتا ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ خاص صبح اور شام کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ مداومت ہوتی ہے۔
ہمیشگی مراد ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ جمائے رکھیے اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ رہیے، اپنے آپ کو مانوس رکھیے، ہے نا۔ ایک مطلب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر اس سے خاص وقت ہی جو ہے وہ مراد ہو، یعنی صبح کا وقت اور شام کا وقت، جو اس کا جو ہے وہ ظاہری معنی ہے، لغوی معنی ہے، اگر وہی مراد لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح کو، ہے نا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پورا دن ان کو جو کام کرنا ہے اللہ کی عبادت و ریاضت کا، اس میں توفیق الہی حاصل رہے اور اس میں آسانی کا سامان فراہم ہو جائے قدرت کی جانب سے، یعنی اللہ کی توفیق انہیں حاصل رہے اور اللہ کی طرف سے آسانیاں جو ہے وہ ان کے لیے فراہم کر دی جائیں، اس کی وہ صبح میں دعا کرتے تھے۔ تو پورا دن جو ہے وہ پھر اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے توفیق الہی سے، تیسیر الہی سے۔ اور عشی سے جو ہے وہ مراد یہ ہے کہ وہ شام میں پھر جو ہے وہ دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم نے آج دن بھر کیا کیا، اور اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں جب اپنے اعمال کو دیکھتے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، تو اپنی تقصیر جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ کی بندگی کو بجا لانے میں، جو کوتاہی ان سے ہوئی ہے، اس کوتاہی کی معافی مانگتے تھے۔ یہی تو تصوف کا طریقہ ہے کہ جب صبح کرے انسان تو اللہ سے اس کی بندگی اور اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے توفیق کی دعا کرے کہ اللہ رب العزت کی توفیق حاصل ہو جائے، اور پھر شام میں ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج میں نے اپنا دن کس طرح جو ہے وہ گزارا ہے، لہو و لعب میں گزارا یا جو ہے وہ عبادت و ریاضت میں گزارا، اور پھر جو تقصیرات اس کو سمجھ میں آئے محاسبے کے بعد ان کی معافی مانگنا چاہیے۔ تو یا تو وہ مراد ہے، یا اس سے مراد جو ہے وہ ہے نا نماز فجر اور نماز ہے نا عصر ہے نا۔ یہ اقوال ہے مفسرین کرام کے۔ سنو، بالغداۃ والعشی دائبین علی الدعاء، یعنی اس حال میں کہ وہ دعا پر مداومت جو ہے وہ اختیار کرتے تھے اور یہ اسی کام میں لگے رہتے تھے، فی کل وقت، ہر وقت میں، دائبین، یہی ان کی جو ہے وہ خوبو تھی، ہے نا، دعا پر مداومت اختیار کرنا، یہی ہر وقت میں، یہی ان کی جو ہے وہ خوبی تھی۔ اور بالغداۃ، یا جو ہے وہ غدات کا اگر وہی لغوی معنی ہی مراد لیا جائے تو اس بالغدات، یدعون بالغدات سے کا مطلب ہوگا کہ وہ صبح میں توفیق اور تیسیر کی طلب کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے تھے، والعشی، اور شام کو لطلب عفو التقصیر، کوتاہیوں کی معافی کی طلب کے لیے وہ دعا کرتے تھے۔ اوہما، یہ تو اس صورت میں ہے کہ جبکہ یدعونا کا معنی دعا لیا جائے، تو اس صورت میں دو معنی یہ نکلیں گے، ہے نا۔ تیسرا جو احتمال ہے وہ یدعونا کے اعتبار سے ہے کہ جبکہ یدعونا کو خاص عبادت کے معنی میں جو ہے وہ لیا جائے، تو ایسی صورت میں غدات اور عشی کا مطلب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر اس سے مراد ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ بالغدوہ، غدات کی جگہ غدوہ بھی جو ہے وہ پڑھا ہے، قرأ شامی، ہے نا، ابن عامر شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ غدوہ سے پڑھا ہے، غدوہ کے طور پر پڑھا ہے۔ یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ یہ جو دعا کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، یہ کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کا دنیا والے کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو متقی اور ولی کہلوانے کے لیے نہیں، بلکہ رضائے الہی کے لیے، خلوص و للہیت کے ساتھ یہ ایسا کرتے ہیں، یعنی رضا اللہ، اللہ کی رضا۔ وجہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی۔ آپ کو میں نے بتا دیا پہلے بھی کہ وجہ، ید وغیرہ وغیرہ جن کا اطلاق اللہ رب العزت کی ذات کے لیے آیا ہے، تو اس سے یہ تو بالکل یقینی ہے نا، اس پر ایمان کامل رکھنا، ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ خاص عضو نہیں ہے جو ہمارے جسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہ بالکل طے ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہے وہ ید اور عین کا اطلاق ہوا ہے تو اس کی حقیقت پر، اس پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، یہ معلوم المعنی مجہول المراد سے ہے۔ یہ تو ہو گیا، ہے نا،
متقدمین کا جو ہے وہ مذہب. متاخرین نے اس میں اس طریقے کے کلمات میں، اس طریقے کی صفات کے سلسلے میں ایک موقف یہ اختیار کیا کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اور کچھ کا کچھ معنی متعین نہ کر لیں، تو ایسا معنی جو ہے وہ متعین کیا جائے کہ جو ہے نا اللہ رب العزت کی شان کے لائق بھی ہو اور لغوی مناسبت بھی اس کے اندر ہونا چاہیے. وجہ بول کر کے لوگ اہل عرب توجہات بھی جو ہے وہ مراد لیتے تھے، ہے نا، رضا مراد لیتے تھے، لہٰذا انہوں نے رضا الہی مراد لیا. اور یہ دوسرے مذہب کے اعتبار سے علامہ نصفی نے یہ تفسیر کی ہے نا. سمجھ میں آیا؟ پہلے مذہب کے اعتبار سے نہیں، اللہ کی رضا جو ہے وہ چاہتے ہوئے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تم اپنی نگاہوں کو ان سے ہٹانا بھی مت، ان سے اپنی نگاہوں کو مت ہٹانا، ہے نا. ان کو چھوڑ کر کے کسی اور پر آپ کی نگاہ نہیں پڑنا چاہیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ. ابھی اس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سے متجاوز نہیں ہونا چاہیے. توجہ جو ہے انہی کی طرف ہو، انہی کو جو ہے وہ دیکھیے، ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ توجہ مت کریے. یہ ہے مفہوم اس کا، ہے نا. تو اس کا تعدو، لا تعدو، عدا یعدو، اس کا معنی ہوتا ہے متجاوز ہونا، ہے نا. ایک چیز کو چھوڑ کر کے دوسری کی طرف جو ہے وہ چلا جانا. تجاوز اسی کو تو کہتے ہیں بھئی، ایک حد ہے، اس حد سے کو چھوڑ کر کے آگے جو ہے وہ نکل جانا، اسی کو جو ہے وہ تجاوز کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ تجاوز عین کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کر کے اور آگے آپ کی نگاہ جائے ایسا مت کریے، بلکہ انہی تک جو ہے وہ محدود رکھیے، اپنے ان کی طرف جو ہے وہ مت کریے. یہ ہے. تو پہلے تو جو ہے وہ بتایا کہ عدا یعدو کا معنی کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تجاوز یہاں پر ہے. تو پھر اس کا تعدیہ، یہ جو ان کے ذریعے متعدی نہیں ہوتا، ہے نا، براہ راست جو ہے وہ یہ تجاوز کا معنی دے دیتا ہے بغیر جو ہے وہ ان کے. ہاں، ان کے ذریعے سے جب اس کو متعدی کیا جائے تو اس میں ایک اور معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ چھوڑنا، کہ ان کو مت چھوڑیے. وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اپنی نگاہوں سے ان کو مت ہٹائیے. یہ جو ہے وہ معنی ہو جاتا ہے. تو اس کو تضمین کے طور پر یہ جو ہے وہ معنی ہے. کہا کہ لا تجاوز، یعنی آپ جو ہے وہ ان سے تجاوز مت کریے. عداہو کا معنی ہوتا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے اذا جاوزہ، جب جو ہے وہ کسی چیز سے انسان تجاوز کر جائے، اس وقت اس کو بولا جاتا ہے. وعدیہ بعن، اور اس کو متعدی کیا گیا ان کے ساتھ، ان کے ذریعے سے، لتضمن عدا، اس عدا کی تضمین کے لیے، ہے نا، جو نبا کے معنی میں ہے. معنی نبا، جو نبا کے معنی میں ہے. نبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبت عنہ عینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے اس کی نگاہ جو ہے وہ ہٹ گئی، اس سے اس کی نگاہ ہٹ گئی. تو اس کا مطلب ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیے، ان سے اپنی نگاہوں کو مت ہٹائیے. یعنی حاصل کیا نکلا کہ ادا جب بنا ان کے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا. ادا یعدو عدون، اس کا معنی وہ ہوتا ہے نا کہ دوڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تجاوز جو ہے وہ کرتا جاتا ہے انسان. تو اس کا معنی ہوتا ہے تجاوز. لیکن جب ان سے متعدی ہو گیا، ان کے ذریعے سے، تو اس میں ہو گیا، ہے نا، چھوڑنے کا، کہ اپنی ہٹانے کا، کہ اپنی نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا بیٹا؟ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب تو آپ اپنی نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیے. یہ معنی ہو گیا. سمجھ آ گیا؟ ہاں. تو کہتے ہیں کہ تضمین کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تضمین علم بدیع کی ایک جو ہے وہ صنف کا نام ہے. تضمین میں یہ تضمین کے کئی طریقے ہیں. تضمین کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ جو لفظ بولا گیا، جو کلمہ آیا، اس کلمے کا اصلی جو معنی ہے وہ مراد نہ لے کر کے
وہ اس کو جو متعدی کسی دوسرے فعل کا معنی جو ہے وہ مراد لے لیا جائے، اور اس فعل کے معنی کے مراد ہونے پر اس کا جو صلہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے، وہ جو فعل مذکور نہیں ہوا ہے اس کے صلے کو ذکر کر دیا جاتا ہے نا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کلمہ بولا گیا اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ بھی مراد ہوتا ہے، وہ بھی مقصود ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے فعل کا معنی بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے، وہ بھی ملاحظہ کیا جاتا ہے، اور اس پر دلالت کرنے کے لیے اس کا صلہ لے آیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی ہوا ہے کہ اس کا تعدو ادا کا جو اصلی معنی ہے تجاوز، وہ بھی جو ہے وہ مراد ہے، اور اس کا جو ان کے ذریعے سے جو نبا کا جو معنی ہے نا، جس کا صلہ ان آتا ہے، تو اس کا معنی بھی اس میں شامل کر کے اور یہ کہہ دیا گیا کہ ان سے اپنی نگاہوں کو ہے نا متجاوز کر کے ان سے ولا تعدوا عیناک عنہم، ان سے اپنی نگاہوں کو مت ہٹائیے، ہے نا۔ تو تجاوز کا معنی بھی اس میں ہے کہ تجاوز ہوگا تبھی جو ہے وہ ہٹنا بھی جو ہے وہ پایا جائے گا، تو دونوں ہی جو ہے وہ معنی اس میں جو ہے وہ ملحوظ ہیں۔ تو تضمین کا یہی فائدہ ہے کہ اعطاء مجموع معنیین، کہ دونوں معنوں کا مجموعی جو منظر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے، مجموعہ۔ تو دونوں مجموعے یہاں پر کہ ان کو چھوڑ کر کے اپنی نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیے، ہے نا۔ وذالک اقوی من اعطاء معنی فظ، تو ایک معنی کے اعطاء سے دو معنوں کا مجموعہ یہ قوی تر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اثنین جو ہے وہ واحد سے قوی ہوگا کہ نہیں؟ ایک جگہ دو معنی ہیں، دو معنوں کا مجموعہ ہے، مل کر کے وہ قوی ہو جائے گا ایک معنی سے۔ یہی فظ کا معنی ہوتا ہے نا تنہا، یکتا، واحد۔ تو ایک معنی کے اعطاء سے دو معنوں کا مجموعہ یہ قوی تر ہوتا ہے، ذالکہ کا ہے نا مشار الیہ مجموعہ معنی ہے۔ تریدو زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کا سنگار چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ کے دل میں یہ خیال بھی ہے کہ ان کی بات مان لیتے ہیں، اور یہ بھی خلوص نیت پر مشتمل ہے یہ چیز، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ان کا مطالبہ مانتے بھی تو اس غرض سے مانتے کہ اسلام کو قوت حاصل ہوگی، اور یہ بڑے بڑے لوگ جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے جو دم چھلے ہیں، ان کے پچھلگو جتنے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ میں آ جائیں گے، پھر ان کا بڑا نام ہے، ان کا بڑا نام سن کر کے لوگ جو ہے وہ ہیبت میں آئیں گے، شوکت اسلام بڑھے گی۔ تو یہ خیر، نیت خیر کی ہوگی آپ کی، اور آپ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے، ہے نا۔ لیکن اس سے ان کی تو دل آزاری ہوگی۔ وہ جو سچے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ جاگزی ہو چکا ہے، جو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ ایمان جو لا رہے ہیں یہ دنیاوی شان و شوکت کے اعتبار سے لا رہے ہیں، تو یہ خیال بھی دل میں مت لانا، کیونکہ اگر آپ یہ خیال لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہتے ہیں، اور اس کی شان و شوکت جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ زینت جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اسی کا ترید زینت الحیات الدنیا، تو یہ کس میں ہوا؟ اس معنوی اعتبار سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جو جملہ ہے، یہ آیت کریمہ ہے، یہ جو ہے وہ حال کی جگہ میں ہے نا۔ یعنی کیا مطلب ہوگا کہ آپ ولا تعدوا عیناک عنہم، آپ اپنی نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیے اس حال میں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت اور اس کا سنگھار جو ہے وہ چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہوئے۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ اپنی نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیے دنیا کی زندگی کا ہے نا سنگھار چاہتے ہوئے۔ تو یہ جملہ حالیہ ہے، کیا ہے بیٹا؟ یہ جملہ حالیہ ہے، حال کی جگہ میں، فی موضع الحال، یہ جو ہے وہ حال کی جگہ میں ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس کی بات مت مانیے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ یہ امیہ بن خلف کے بارے میں ہے کہ جو آیا تھا اور اس نے بھی جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کو اپنے پاس سے جو ہے وہ ہٹا دیجئے اور میں جو ہے وہ ایمان لے آؤں گا، یعنی ایمان لانے کے لیے اس نے جو ہے وہ شرط لگا دی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یعنی یہ فرمائش یہ مطالبہ لے کر کے آیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو ہٹا دیں
اور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ مت بیٹھایا کریں، اور اپنے قریب جو ہے وہ مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، گرو گھنٹال جیسے، تو ہمیں قریب کر لیجئے، ان کو دور ہٹائیے، سلمان فارسی وغیرہ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ جو ہے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ ہے اس کا شان نزول کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، من سے مراد وہی امیہ بن خلف، سمجھ آیا؟ وہ شخص جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ غافل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ چکی ہیں، ایمان کی ساری نشانیاں موجود ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے ہدایت رکھی ہی نہیں ہے، اس کی قسمت میں ہدایت رکھی ہی نہیں ہے نا، یہ ہے۔ یعنی من جعلنا قلبہ غافلا، یہاں اغفلنا کا مطلب ہوتا ہے غافل کر دینا، یعنی وہ شخص جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے یعنی ذکر الہی سے، وَهُوَ دلیل، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جہاں اس بات کو بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا کہ اس کی بات مت مانیے، وہ نہیں اللہ رہا ایمان تو نہ لانے دیجئے، لیکن اپنے ان ساتھیوں کو مت چھوڑیے، سمجھے؟ سمجھ میں آیا؟ اس سے پتہ یہ چلا، ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان کی حفاظت یہ اس بات سے قوی تر ہے کہ کسی دوسرے کو اسلام میں داخل کیا جائے، سمجھ میں آیا؟ یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کو ناراض کر کے اور دوسروں کی خیر خواہی اور ان کے دل میں نرم جذبہ کرنے کے لیے ایسا کام کریں کہ جس سے ایمان والوں کو اذیت پہنچے اور جس سے ایمان والوں کو برا جو ہے وہ لگے، ایسا کام کرنا یہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ارے وہ ہم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ اس لیے نہیں لگاتے ہیں کہ ارے اور دوسری خانقاہوں کے جو لوگ ہیں تو جو مسلک اعلی حضرت سے چڑھتے ہیں تو کم سے کم وہ قریب آ جائیں۔ یہ عقل مندی ہے کہ آپ کے لاکھوں جو ہے وہ پرستار ہیں، عقیدت مند ہیں، ان کو چھوڑ کر کے ایک امید، جو یہ تو یقینی ہے نا، اور وہ جو ہے وہ موہوم چیز ہے، ایک امر موہوم کے لیے ہے نا، ایک یقینی چیز کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے نا؟ لاکھوں کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے وہ ہے نا وہ اس میں جا رہے ہیں ہے نا، جو چوچو کا مربع ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کو بلا کر کے شمع روشن کی جا رہی ہے، صاحب جو ہے وہ چراغ جلایا جا رہا ہے، دیپ جلایا جا رہا ہے، کیا؟ ارے ان کے دلوں میں جو ہے وہ نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ ارے اللہ کی پناہ، اہل ایمان کو تکلیف پہنچا دی آپ نے، ہے نا، ان کو اپنے سے ناراض کر دیا، اور یہ تو وہی ہوا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ وہ لوگ جو ہے وہ آ سکے تمہارے قریب، اور جو تھے تمہارے پاس، جو دولت کی شکل میں تھے اہل ایمان، وہ بھی تمہارے ہاتھ سے جو ہے وہ چلے گئے، کفر کے فتوے جو ہے وہ لگ گئے، ہے نا، گمراہی کے فتوے لگ گئے۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے بیٹا، ہے نا، اپنی چیز کو جو ہے وہ سنبھالنا، اپنے ایمان والوں کی حفاظت کرنا، یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ یہ اس سے اس کا پتہ چلتا ہے، اس آیت کریمہ سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے، وہیں علم کلام کا ایک اہم مسئلہ بھی جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے نا، پڑھا ہے شرح عقائد وغیرہ میں، یہ کہ ہمارا معتزلہ سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے افعال کا خالق اللہ رب العزت، خالق و کل شے ہے، اور کل شے کے عموم میں جہاں ہماری ذات داخل ہے وہیں ہماری صفات بھی داخل ہیں اور ہمارے افعال بھی داخل ہیں۔ سب کا خالق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، بندہ صرف جو ہے وہ کاسب ہے، خالق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ جو ہے وہ خلق اللہ رب العزت نے ہماری ذات کو جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے، لیکن ہمارے جو افعال ہیں، بندوں کے جو افعال ہیں، بندہ خود ان کا جو ہے وہ خالق ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھو کہ ہمارا موقف کیسے ثابت ہو رہا ہے، یہ آیت کریمہ ہمارے فیور میں ہے، ہماری دلیل بن رہی ہے۔ کیسے کہ یہاں اللہ رب العزت نے ہے نا ان کے غافل ہونے کی نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا اغفلنا قلبہ، ہم نے ان کے قلب کو غافل کیا، اور غفلت یہ فعل ہے، بندے کا فعل ہے، اور بندے کے فعل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، جس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے علامہ نصفی نے جعلنا سے اس کی تفسیر کی کہ ہماری اس کی غفلت کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں ہوا دلیل لنا، یہ ہمارے حق میں دلیل ہے اس بات پر، اس موقع پر کہ انہ تعالی خالق افعال العباد، کہ اللہ رب العزت ہی بندوں کے افعال کا خالق ہے، بندوں کا بھی وہی خالق ہے اور بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے۔ البتہ بندے جو ہے وہ کاسب ہوتے ہیں، کسب کرتے ہیں،
کسب کرتے ہیں، اسباب مہیا کرتے ہیں اور جو ہے تیاری کرتے ہیں کسی فعل کو انجام دینے کی. جب پوری تیاری ہو جاتی ہے تو اس آن میں جو آن موہوم ہے بالکل ہے نا، جس کی تحدید جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، تو وہ بالکل اسی وقت میں اللہ رب العزت اس فعل کا خلق پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے کرنے پر قدرت بخش دیتا ہے بندے کو، اور بندے سے وہ فعل صادر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کھانا پینا سب جمع کیا، بیٹھ گئے اور جو ہے توڑا، توڑنے کے بعد جو ہے وہ جیسے یہاں لے جانے یہیں فیل ہو گیا، اللہ نے پیدا فرما دیا، فعل عقل کا صدور ہو گیا. آیا؟ اگر اللہ نہ کرے تو یہ فعل عقل جو ہے وہ صادر نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں کرنا چاہتے تھے، یہاں تک پہنچا ہے معاملہ اور روح جو ہے وہ جدا ہو گئی. شداد کا معاملہ سنا، جا ہی تو رہا تھا، رکھ ہی رہا تھا کہ جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے اس کی روح کو نہیں جا سکتا، نہیں گیا، کب سے تیاری کر رہا تھا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے خلق نہیں فرمایا تو نہیں ہو پایا. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، بندہ جو ہے بہت کچھ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ اہل سنت کا موقفی حق ہے کہ بندے ہی اپنے اخلاق کے، وہ اپنے افعال کے فاعل ہیں، وہ بندے ہی اپنے افعال کے کاسب ہیں اور اللہ رب العزت بندوں کے افعال کا خالق ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے. یعنی اب جو ہے وہ ایمان لانے کی امید اس سے نہیں رکھنا چاہیے، اب اس کا فیصلہ ہو گیا ہے. مجاوزن عن الحق ہے نا، فرت فا اور را دونوں کے ضمے کے ساتھ، تو اس کا جو ہے وہ معنی ہوتا ہے کہ حد سے بڑھ جانا. وہ معاملہ جو حد سے بڑا ہوا ہو اس کو فرت کہتے ہیں. اس لیے کہا کہ فروتا یہاں پر مجاوزن عن الحق، اور اس کا ہے نا صلہ اور اس کا جو ہے وہ موصول جو ہے یہ محذوف ہے. وکان امرہ فروتا ہے نا، فروتا کیا، فروتا مجاوزن عن الحق. سمجھ میں آیا؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے محبوب تم فرما دو کہ یہی تمہارے رب کی جانب سے حق ہے نا. یہاں ہوا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے اور الحق من ربکم یہ جو ہے وہ خبر ہے. سمجھے؟ اور اس حق سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام، یہی اسلام ہی تمہارے رب کی جانب سے حق مذہب ہے، یہ مطلب ہے. یا جو ہے وہ قرآن، کہ یہی قرآن جو ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے. والحق خبر مبتدا، اب یہاں ترکیب نحوی کہ حق جو ہے وہ مبتدا کی خبر ہے اور وہ مبتدا محذوف ہے، یعنی جو ہے وہ ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلو بس کو سلام